اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محتمیم صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمارے طلباء کو، ہمارے بچیوں کو روزانہ ان کے درمیان کچھ نصیحتیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا ہی اچھا قدم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں یہ ہمیشہ چلتا رہے اور اس پر عمل ہو۔ عزیز طلباء، جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو اسی کے ساتھ آپ اس احاطہ جامعہ میں قدم رکھتے ہیں اور آپ ایک عہد معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ وہ عہد معاہدہ خود سے کرتے ہیں، آپ وہ عہد معاہدہ اپنے نفس سے کرتے ہیں۔ وہ عہد معاہدہ کیا ہے؟ وہ عہد معاہدہ آپ کا ترانہ ہے۔ آپ جو ترانہ پڑھتے ہیں یہ ترانہ عہد معاہدہ ہے، یہ عہد پیما ہے۔ یہ آپ جو عہد معاہدہ کرتے ہیں اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو ترانہ روز کرتے ہیں اور ہم جو عہد معاہدہ کرتے ہیں، ہم کیا عہد معاہدہ کرتے ہیں؟ ہم عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نازش ملک ملت ہے، ہم سے درخشاں صبح وطن، ہم تاج شبی، ہم نور یقی، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن۔ آپ عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ قوم ملت کے نازش ہیں، آپ قوم ملت کے فخر ہیں، آپ قوم ملت کے غرور ہیں۔ آپ اس وطن کے لیے، اس گلستان کے لیے ایک چمک ہے، ایک تارہ ہے۔ آپ اپنے نور سے دنیا کو اور اس چمن کو منور کرنے والے ہیں۔ آپ دین کے شہدائی ہیں۔ آپ عہد معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ دین کے شہدائی ہیں، آپ دین پر فدا ہونے والے ہیں، آپ تاج شبی ہیں، آپ دین کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنے والے ہیں۔ پھر آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا حسن اخلاق، ہمارا حسن خلق تمہارے لیے مثال ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے پھر جا کر کے آپ کی زندگی کو کوئی اپنائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق بنائیں گے تو آپ دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح آپ بھی دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے۔ پھر آگے چل کے آپ پڑھتے ہیں، ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم باد کشف سے ابائے حرم، ہم نغمہ اہل قلب و زباں، ہم ذہن رسائے اہل قلم، ہم عزم جواں ہر لمحہ دواں، رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم، ہم آب گہر، ہم نور سحر، ہم باد بہاری ابر کرم۔ آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہماری نگاہیں بلند ہے، ہمارے سخن دل نواز ہے۔ ہم جو نغمہ پڑھتے ہیں، ہم جو صدائیں لگاتے ہیں، وہ صدا سحر کن ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دلوں کو مسحور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی صدا، آپ کا نغمہ اگر لوگوں کو دلوں کو مسحور نہ کرے، لوگوں کو دلوں کو قابو میں نہ کرے تو آپ کا پڑھنا، آپ کا یہ نغمہ بولنا بیکار ہو جائے گا۔ آپ کے نغمہ، آپ کی زبان کی طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مومن دیکھے، اگر کوئی مومن سنے، اس کے قلوب و اذہان کو تسکین پہنچے۔ اگر کوئی مومن آپ کی باتوں کو سنے تو اس کے دل کو سکون ملے، اور اگر کوئی کافر آپ کی باتوں کو سنے تو اس کے دل میں روب پیدا ہو جائے، وہ لرزہ طاری ہو جائے اس کے اوپر۔ اس طرح آپ کی زبان میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کی سحر بیانی اس طرح ہونی چاہیے۔ یہ ہم عہد معاہدہ جو کرتے ہیں، اس عہد معاہدہ پابند بننے کی کوشش کریں۔ ہم نے عہد معاہدہ ہر روز کر لیا لیکن اس کے اوپر پابند بننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو پابندی کے ساتھ نہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ جو یہ عہد معاہدہ کرتے ہیں، یہ عہد معاہدہ آپ کی زندگی کو یقیناً بدل سکتی ہے۔ اور کب بدلیں گے آپ کی زندگی کو؟ جب آپ اس راستے میں چلنا شروع کریں گے، اس راستے کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، تب اگر آپ فریب خوردہ شاہی کی طرح دھوکے میں آ کر کے اپنے پروں کو کاٹ لیں گے اور اپنی شہبازی بھول جائیں گے، یقین جانیے آپ کو کوئی اپنا رائے نہیں مانے گا، آپ کو کوئی اپنا قائد نہیں مانے گا۔ اقبال نے کہا تھا، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہے کرگشوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم شہبازی۔ اگر آپ فریب خوردہ شاہی کی طرح اس راستے سے بھٹک جائیں گے اور دوسرے راستے اختیار کریں گے، مغرب کے ہواؤں میں پلیں گے، مغرب کی راہ پر چلیں گے، یقین جانیے آپ کا پر کٹ جائے گا، آپ کو اس راستے سے بھٹکا دیا جائے گا۔ آپ کو یہ آب و پیما جو دنیا کے لیے ایک نمونہ آب و پیما ہے، اس راستے کو آپ منقطع کر دیں گے اور اسے بھٹک کر کے ایک کرگسوں کے جھنڈ میں آپ گھومنا شروع کر دیں گے۔ کرگس بولتے ہیں کوا کو، کوے کی طرح آپ کی زندگی
گیر ہو جائے گی، کوے کی طرح آپ 2 ٹکے کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ شاہبازی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ شاہین والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے دینی ادارہ سے بہتر کوئی بھی ادارہ نہیں ہو سکتا۔ اس دینی ادارے کے اندر آپ کو شاہین والی صفت دی جاتی ہے، اس دینی ادارے کے اندر آپ کو شاہبازی سکھائی جاتی ہے۔ اقبال نے ایک جگہ اور فرمایا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ اسی دنیا میں کرگس یعنی کہ کوہ بھی جیتا ہے، اور اسی دنیا میں شاہین بھی جیتا ہے۔ شاہین اس کی پرواز کہیں اور ہوتی ہے، اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وہ سخن دل نواز کی صفت جیسی ہوتی ہے اس کی صفت، اور جو کرگس ہوتا ہے وہ ہمیشہ کائیں کائیں کرتے رہتا ہے، تو اس کی جہاں کوئی اور ہوتی ہے۔ ہمیں کرگس جیسی نہیں بننی ہے، ہمیں شاہین والی صفت اپنانا ہے۔ آپ کے اندر جو نگاہ ہو وہ نگاہ بلند ہونی چاہیے، آپ کی جو سخن ہو، آپ کی جو بات ہو وہ دل نواز ہونی چاہیے، پھر جا کر کے آپ دنیا کا قائد بن پائیں گے، پھر جا کر آپ دنیا کا رہنما بن پائیں گے۔ اگر آپ اپنے اندر سے معصیات کو ختم کرتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر سے برائی کو ختم کرتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر سے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، پھر جا کر کے اس راستے پر آپ چل پائیں گے اور اس راستے کو آپ اپنا پائیں گے۔ آپ نے امام شافعی کا نام سنا ہوگا، امام شافعی کہتے ہیں شکرت اللہ وکیل سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی وقال العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اور میں نے شکایت کیا اپنے استاد وکیل کے پاس کہ اے استاد محترم، میں سبق یاد کرتا ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ اس کے استاد محترم کہتے ہیں کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ اگر تم گناہ کرتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، اگر تم برائی کرتے ہو تو برائی کو چھوڑ دو، اگر تم بے جا اپنے آپ کو برباد کرتے ہو تو اس برباد کرنے کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر وہ نور ڈالے گا۔ یہ نور اللہ کا، یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نور آپ اپنے قلوب و اذہان میں لانا چاہتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کو گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، آپ کو برائیوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو امت رسول بنائیے اور سنت رسول کے مطابق گزارنے کے لیے کوشش کیجیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نازش ملک و ملت بنائے، ہمارے روشنی سے، ہمارے نور سے اس قوم کو، اس وطن کو، اس گلستہ کو درخشاں بنائے، ہم کو تاب شبی بنائے، ہم کو حسن عمل اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آب گوہر اور نور سحر بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قائد اور رہنما بنائے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو آپ کو دیکھے وہ آپ کو اپنا نموذج، آپ کو اپنا رائد، آپ کو اپنا قائد، آپ کو اپنا رہنما سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔